صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے لیے خوشی، سعادت مندی، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اچانک یہاں آنا ہوا اور اپنے تمام جوان بھائیوں، نوجوان دوستوں سے ملاقات کا موقع ملا. ذہن میں تھا 2-4 منٹ کی ملاقات ہوگی، مگر جس شرافت، سنجیدگی، جذبہ، شوق اور محبتوں کے ساتھ آپ تمام کے تمام انتظار میں رہے، اس سے میری خوشیاں دوبارہ ہوئی اور ملاقات کا جذبہ اور بڑھ گیا. میں آپ حضرات کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے آپ کی نیک تمناؤں کے لیے دل کی گہرائی سے دعائیں کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ابھی اس پورے سفر میں رمضان تک میں آپ تمام جوانوں کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے ضرور میں دعائیں کرتا رہوں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں کہ اپنی زندگی، اپنے فیوچر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آپ نے ڈیرا ڈالا تاکہ آپ کا فیوچر بہتر ہو. آپ کا فیوچر بہتر ہوگا تو جس ماں نے ممتا کے ساتھ آپ کو بڑا کیا ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. جس باپ نے آپ کے سروں پر شفقت کے ہاتھ رکھ کر یہاں تک پہنچایا ان باپ کی پہنچے. اس لیے کہ جوان اپنی جوانی کے عالم میں کبھی تو ایسی غفلت میں ہوتا ہے، ایسی لاپرواہی میں ہوتا ہے کہ اس کی جوانی برف کی طرح، برف کے سلک کی طرح پگھل جاتی ہے اور اس کی جوانی کسی کام کی نہیں رہتی. پھر ایسے وقت میں وہ افسوس کے ہاتھ ملتا ہے جبکہ کامیابی کا موقع اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. آپ ادھر دیکھیں. اسی لیے جس اللہ نے اور جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک حسین، ایک خوبصورت اور بہت ہی بہتر، کامل و مکمل، کمپلیٹ جس نے ہمیں دین دیا، اس نے صرف اور صرف عبادت کا راستہ ہی نہیں بتایا بلکہ عبادت کے راستے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے فیوچر کو روزی کے اعتبار سے بہتر بنانے کا راستہ بھی اس نے دیا ہے. قربان جائیے، آپ ہی کی طرح ایک جوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ پہ گٹے پڑے ہوئے ہیں، نشانات پڑے ہیں. آپ نے پوچھا ہے جوان تیرے یہ ہاتھ پہ نشان کیوں؟ تو اس نے کہا میں جنگل میں لکڑی کاٹتا ہوں، مارکیٹ میں بیچتا ہوں، ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں. آپ مجھ سے قریب کیا اور آپ نے قریب کر کے اس کے ہاتھ کو آپ نے بوسہ دے دیا. سوچو جوانوں، میرے اور آپ کے نبی کی نگاہ، ان کی سوچ کتنی بلند تھی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ہاتھ میں قرآن ہے تو تیرے ہاتھ کو چوم لو، تیرے ہاتھ سجدے میں پڑے تیرے ہاتھ کو چوموں. نہیں، جو سجدے میں ہوگا وہ بھی اچھا، جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا وہ بھی اچھا،
لیکن تم تو میری نگاہ میں بڑے کامیاب جوان ہو، لہذا لاؤ میں تمہارے ہاتھ کو چھو لیتا ہوں۔ سید کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، فخر موجودات ہیں، شفیع المسلمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کے ہاتھ کو، ان کے لبوں کو، ان کے ہونٹوں کو اگر کسی کا ہاتھ لگا ہے تو وہ کوئی جوان تھا جو اپنے فیوچر کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور جوان آیا، اس نے کہا میرے پاس روزی کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا تیرے گھر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے گھر میں ایک چھوٹی سی ٹاٹ ہے۔ کہا لے آؤ۔ صحابہ موجود تھے، مالدار بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ آپ نے حضرات صحابہ کے درمیان کہا یہ جوان روزی کی تلاش میں ہے، کون ہے جو یہ ٹاٹ کو خریدے؟ تو چنانچہ بولی لگی، کسی نے 2 درہم میں اسے خرید لیا۔ ایک جوان کا حلف تھا، اس کی مدد تھی کہ انہوں نے 2 درہم دیا۔ پھر آپ نے کہا جاؤ 1 درہم سے گھر میں سامان لاؤ تاکہ تمہارے ماں باپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے، گھر میں روٹی پک جائے، کوئی سبزی آ جائے، اور 1 روپیے سے جاؤ بازار سے کھانا لاؤ۔ قربان جائیں اس جوان کی اپنی جوانی، اپنے فیوچر کو بہتر بنانے، خوشحالی، فراوانی، اچھی پوزیشن، اچھی حالت لانے کے لیے پیارے نبی نے کیا اس کی قدردانی فرمائی؟ آپ نے فرمایا جب وہ لے کر آئے تو پھر کہا لاؤ لکڑی، میں اپنے ہاتھ سے تمہاری کلہاڑی میں لکڑی لگا دیتا ہوں۔ کون ہے لکڑی لگانے والا؟ سید کائنات ہے، جن کے خاطر اللہ نے کائنات کو بسایا ہے، جن کے خاطر اللہ نے اس جنت کو سجایا ہے۔ وہ نبی جوان کی قدردانی کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس میں ڈنڈے لگاتے ہیں۔ پھر فرمایا سنو، کبھی غفلت نہ آئے، کبھی لاپرواہی نہ آئے، تم ہمارے پاس جلدی نظر مت آنا، بلکہ ہفتے کتنے دنوں تک لکڑیاں کاٹ کاٹ کر تم بیچنا اور گھر والوں کو روزی پہنچانا۔ اللہ کی شان دیکھو، ایک جوان کے دل میں جب عزم ہوتا ہے، جب پختہ ارادہ ہوتا ہے، جب ایک جوان کا ول پاور بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اس کی تمنائیں پہاڑ کی بلندی کی طرح ہوتی ہیں، اس کی آرزوئیں آسمان کے ستارے کو چھوتی ہیں، تو ایسے جوان اس پر نہ سستی آتی ہے، نہ غفلت آتی ہے، نہ لیزی ہوتا ہے، نہ سست ہوتا ہے، بلکہ بہتے ہوئے دریا کے پانی کی طرح وہ آگے کو چلتا رہتا ہے۔ وہ نہ دھوبیڑوں سے گھبراتا ہے، نہ بارش کے قطروں سے گھبراتا ہے، نہ ہوا کے طوفان سے گھبراتا ہے، اس کا حوصلہ ہمیشہ بلند و بالا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد چند دنوں کے بعد آگے اور دیکھا کہ کپڑے میں کچھ کلر لگا ہوا ہے، کچھ زعفرانی کلر لگے ہوئے۔ ہر زمانے ہر دور کا کلچر کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کپڑے میں تمہارے داغ کیسے لگے ہیں؟ تو کہا آپ کی برکت سے، میرے حوصلے سے، میری ماں باپ کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ نے چند دنوں میں میری روزی کے راستے اللہ نے اتنے کھولے کہ میں خوشحال ہو گیا، اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ مجھ پر شادی کا ایک رشتہ آیا تو گھر والوں نے میری شادی بھی کر دی ہے۔ اسی شادی کے نشانات میرے کپڑے پہ لگے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جوان، حدیث کی کتابیں قیامت تک پڑھی جائیں گی، قیامت تک ان دونوں جوانوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں اور ہسٹری میں رہے گا، جو آنے والے تمام جوانوں کو میسج دے گا کہ جوانوں، اگر تمہارا حوصلہ بلند ہے، تمہاری ہمت مضبوط ہے، تمہاری تمنائیں مضبوط ہے، تمہارے آرزویں بہتر ہے، تو پھر تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ آرزو اور تمنا بلند ہوتی ہے، ارادہ بلند ہوتا ہے، تو انسان ہمیشہ ترقی کے راہ پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ابتدائی زمانے میں تھوڑی محنت، تھوڑا مجاہدہ، نفس کشی، اپنے آپ کو جگانا، اپنے آپ کو کھپانا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں پھول کی پتیوں کی طرح بن کے رہنا، اپنے بڑوں کے سامنے خوشبو کی طرح رہنا،
یہ ضروری ہوگا. نہیں تیرا نشیبن قصر سلطانی کے، نہیں تیرا نشیبن. علامہ اقبال کی کچھ باتیں میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں. یہ حوصلہ اور یہ بلندی ہونا یہ ضروری ہے. جس کے دل میں حوصلہ ہوتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رکھتا. آپ حضرات جس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں، آپ میں کسی میں بھی ان کے دل میں ذرہ برابر، آپ کے دلوں میں ذرہ برابر مایوسی نہ آئے، ذرہ برابر اپنی جسمانی ویکنس، اپنے جسم کی کمزوری کا احساس نہ ہو، ذرہ برابر ناکام ہونے کا خیال نہ ہو. ہر ایک کا حوصلہ یہ بلند ہو، ہر ایک کی تمنا یہ ہو کہ انشاءاللہ ہمیں تو سب سے پہلے راؤنڈ میں اور پہلے موقع پر ہمیں دیش کا سب سے اچھا انسان ثابت ہونا ہے. یہ حوصلہ ہوگا، یہ تمنا ہوگی تو آپ کا بدن چاہے بیمار ہوگا، چاہے بدن تھکا ہوا ہوگا، لیکن یہ حوصلہ، یہ تمنا ہے آپ کو دیش کے بہترین انسانوں کے سب میں لا کر کھڑا کرے گا. آپ ہم سے زیادہ سائنس وغیرہ کی چیزیں پڑھ چکے ہیں. آپ نے اس شخص کا نام سنا ہوگا جس کا نام ایڈیشن ہے، سنا ہوگا آپ نے. میں صرف اختصار کے ساتھ اسے دہراتا ہوں کہ اس نے بلب بنانا شروع کیا تو کم سے کم 100 دفعہ وہ ناکام ہوا. 100 دفعے کے بعد وہ کامیاب ہوا اور روشنی پھیلی تو خوش ہوا. مگر اس کا ایک کلاس فیلو تھا، اس کا ایک ساتھی تھا. اس نے کیا کہا؟ تو 99 دفعہ 99 مرتبہ تم ناکام ہوئے اور 100 دفعہ تم کامیاب ہو گئے، سبھی دفعہ کامیاب ہو گئے. دیکھو میرے بھائیوں، جس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، جس کے عزائم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، جس کے ارادے پہاڑ کی چوٹی کی طرح سے بلند ہوتے ہیں، وہ کبھی نگیٹو نہیں سوچتا، وہ کبھی اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھتا. اس نے کیا جواب دیا؟ ساتھی نے کلاس فیلو نے کہا تم 99 دفعہ ناکام ہوئے. کہا نہیں میں ناکام نہیں ہوا. جب 100 دفعہ میں نے اس بلب کو کوشش کر کے روشن کر دیا تو میرے ضمیر نے، میرے دل نے مجھے کہا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے 99 اسٹیپ تک چڑھنا چاہیے تھا. تو میں 99 اسٹیپ پر چڑھ کر وہاں تک پہنچا ہوں، میں ناکام نہیں ہوا. اس لیے ہمیں کبھی بھی ناکامی، نامرادی اور اپنے مقصد میں فیل ہونے کا احساس اور خیال کبھی بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلی بات میں آپ تمام سے عرض کرنے آیا ہوں، آپ تمام کے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے آیا ہوں، آپ صرف اپنے ماں باپ کے دلوں کے دھڑکن نہیں ہیں، آپ صرف اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے پھول نہیں ہیں، آپ ہمارے اس ملک کے بہترین انسان ہیں. آپ سے انشاءاللہ اس ملک کے الگ الگ خطوں میں اس ملک کی پبلک اور عوام کے لیے کام لیا جائے گا، آپ سے خدمت دی جائے گی. لہذا خدمت کے جذبے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے جذبے سے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے جذبے سے ہمیں اس لائن میں آگے کو بڑھنے کا ارادہ رکھنا ہے. صرف اپنے آپ کو سوچنا کہ میری نوکری ہو جائے، میرا فیوچر بن جائے، نہیں، یہ ایمان کی شان نہیں ہے، یہ انسانیت کی شان نہیں ہے. ہاں مجھے بھی اپنے فیوچر کو بنانا ہے، اور اس فیوچر کو اس لیے بنانا ہے تاکہ مجھے پیارے نبی کا وہ قول جو آپ نے سارے جوانوں کو سرٹیفکیٹ دیا ہے. آج دنیا ایوارڈ دیتی ہے، دنیا اچھے انسان کو اچھے انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے. پیارے نبی نے آپ کو مدینہ منورہ میں 1400 سال پہلے آپ کو ایوارڈ دیا ہے. کیا ایوارڈ ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس. بہترین انسان، بہترین اسٹار، بہترین جوان کون ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے؟ ماں باپ کو، بھائی بہن کو، رشتے داروں کو، پڑوسیوں کو، اپنے پہچان والوں کو، نہ پہچاننے والوں کو، کسی بھی عزت سے تعلق رکھنے والے ہر ایک انسان کو نفع پہنچانے کا جذبہ رکھے. تو ایک طرف آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، اس حوصلے کے ساتھ آپ کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جس لائن میں جانا چاہتا ہوں اس لائن سے میں انسانوں کی خدمت ضرور کروں گا، پریشان حالوں کی پریشانی میں کام آؤں گا. اگر آپ کا یہ جذبہ ہوگا کہ میں پریشان حال کی پریشانیوں میں کام آؤں گا، بھٹکے ہوئے انسانوں، پریشان انسانوں، مصیبت میں پڑے ہوئے انسانوں، میں کسی بھی طرح ان کے کام آ جاؤں گا،
تو یاد رکھو اگر ہم کسی انسان کے کام ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ ہمارے کام میں لگ جاتا ہے۔ سنیے ذرا، ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت کے پاس کوئی نہیں تھا، اکیلے تھی بیچاری، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ تو اس موقع پر اس بوڑھی عورت نے کے پاس ایک گائے تھی جس کا دودھ نکالتی، خود استعمال کرتی، کچھ بیچتی، اس سے اس کا گھر چلتا۔ اچانک وہ جانور وہ گائے مر گئی۔ اب بوڑھی عورت چکی بے سہارا ہے، نہ بیٹا ہے نہ کوئی اور ہے، تو وہ روتی رہی، زور زور سے رونے لگی۔ تو آپ ہی کی طرح چند جوان اس راستے سے گزر رہے تھے۔ سوچا ایک بوڑھی ماں ایک رو رہی ہے، نہیں دیکھا کون ہے، کس خاندان سے ہے، کس مذہب سے نہیں دیکھا۔ اس کے پاس پہنچ گئے، ممی کیا بات؟ کہا بیٹا میرا گزارا تھا گائے پر، لیکن وہ گائے مر گئی، آپ دلچسپی سے ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، تو میری گائے مر گئی، میرا گزارا کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو جوانوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں کہ میں ہیلپ کروں، کچھ نہیں میرے پاس۔ یہ اچھی سوچ، خوبصورت تھاٹ، انسان کی اچھی مینٹالٹی کچھ نہ کچھ راستہ نکالتی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ بوڑھی ماں کی میں مدد کر سکوں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چند دنوں کے بعد اسی راستے سے ہارون رشید جو بادشاہ ہے اس کا قافلہ اسی راستے سے گزرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مدد تو نہیں کر سکتے مگر اچھا سا مشورہ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اچھا مشورہ، اچھی رہنمائی کی اور کہا کہ چند دنوں کے بعد فلاں بادشاہ کی سواری اسی راستے سے گزرے گی، ہمارا مشورہ ہے کہ ہم جا کر ان سے کہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ راستے پہ کھڑی ہو جائیں اور جب گھوڑے پر وہ گزرے تو آپ اشارہ کرنا۔ تو بادشاہ بہت ہی اچھا ہے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھ ادھر پڑے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بادشاہ آیا، بوڑھی عورت نے اشارہ کیا، چھوٹے بچے جوان بچے کنارے سے دیکھ رہے تھے کہ میں اگر کچھ کہوں گا تو اس کا اتنا امپریشن نہیں ہوگا، یہ بوڑھی ماں جا کر بولے گی۔ تو بچے کنارے کھڑے دیکھ رہے تھے کیا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نیچے اترا اور کہا بوڑھی ماں کیا بات ہے؟ اس نے اپنا دکھڑا سنایا، مجھے ایک گائے چاہیے جس سے دودھ نکلے۔ تو بوڑھی ماں نے بادشاہ نے کہا نہیں، ایک نہیں بلکہ 10 گائے اس کو دی جائے، اور میرا جو پرسنل حصہ ہے، دولت ہے، پیسے ہیں، اس سے اس کو دیا جائے، خزانے سے نہیں، میرے پرسنل دولت سے دیا جائے۔ بوڑھی عورت تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آئے، پوچھا میں کیا کروں گی؟ کہا نہیں، آپ ایک اپنی ضرورت کے لیے رکھنا اور جو باقی دوسرے ہیں اپنے محلے کی عورتوں کو مدد میں دے دینا۔ یہ بادشاہ کی سوچ۔ اب سنیے جو سنانا ہے۔ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ہارون رشید کا انتقال ہو گیا۔ ہارون رشید گزر گیا۔ جب ہارون رشید گزر گیا تو بھی جوان بچے آئے، اور جوان بچے آنے کے بعد بوڑھی ماں سے کہا کہ بوڑھی ماں آپ کو پتا ہے ہارون آف ہو گیا، گزر گیا، اور اب کفن پہن کر قبر کے لیے تیار ہے۔ چند گھنٹوں میں وہ اپنی قبر میں پہنچے گا۔ جیسے ہی وہ کمزور بے سہارا بوڑھی عورت نے سنا کہ ہارون رشید کفن پہن کر بے سہارا پڑا ہے اور قبر میں جانے والا ہے، تو بوڑھی عورت فوراً اندر گئی، اور اندر جانے کے بعد اس نے مسئلہ اچھایا، ہاتھ اٹھایا، آنچل اٹھائے اور کہا میرے اللہ، سنیے گا اس کا سینٹینس، میرے اللہ جس دن میں بے سہارا ہو گئی تھی، کیا کہا؟ جس دن میں بے سہارا ہو گئی تھی ہارون میرا سہارا بن گیا تھا، اے اللہ کفن پہن کر آج ہارون بے سہارا ہو چکا ہے، قبر میں پہنچے تو اس کا سہارا بن جا۔ کیا شاندار دعا نکلی ہے زبان سے، جب میں بے سہارا تو وہ میرا سہارا بنا، آج کفن پہن کر قبر میں بے سہارا جائے گا، پروردگار آپ اس کے سہارا بن جائیں۔ کہتے ہیں انتقال ہو گیا، شہر میں بڑے بڑے علماء تھے، خواب میں دیکھا ہارون کو جنتی لباس ہے، خوشبوئیں ہیں، پوچھا ہارون تم تو بڑے بڑے کارنامے تم نے انجام دیے،
تم نے بہت کام کیا، بتاؤ کس عمل پر اللہ نے تجھے جنت دی؟ تو ہارون رشید نے کہا میری ساری نیکیاں ایک طرف تھیں، مگر پروردگار نے کہا وہ ٹوٹا ہوا دل، وہ ٹوٹے ہوئے دل والی بڑھیا نے جو کہا اللہ تو سہارا بن جا، تو میں تیرا سہارا بن گیا، اور جب میں سہارا بنا تو ساری جنت تمہارے واسطے ہو گئی۔ اندازہ لگائیں ایک انسان دوسرے انسان کے کام اگر آ جاتا ہے، کسی پریشان انسان کے دل کو جیت لیتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کے کام کو بنا دیتے ہیں۔ اس سے پہلا آپ میں عزم، ارادہ، ول پاور، تمنائیں، آرزوئیں آپ مضبوط رکھیے، اور نمبر 2 پر یہ جذبہ رکھیے کہ میں جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں اس فیلڈ میں جا کر اگر مجھے روزی ملے گی، روزی کے راستے سے اپنے ماں باپ گھر والوں کی خدمت کروں گا، اور جو سروس ملے گی اس سروس کے راستے سے میں انسانیت کی خدمت کروں گا۔ تو جو بات پروردگار ان چند نوجوانوں کی برکتوں سے ہارون رشید کے کام کو اللہ نے بنایا، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے کام کو بھی ضرور بنائے گا۔ تیسرے نمبر پر آج کے دور میں ضرورت ہے بہترین جوان کی، ایسے جوان جن کا کیریکٹر بہت فائن ہو، جن کی سوچ بہت پاکیزہ ہو، جن کا رہن سہن بہت ہی تہذیب یافتہ ہو۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کے چال کو دیکھ کر، آپ کے باڈی لینگویج کو دیکھ کر، آپ کی زبان کو سن کر، آپ کے طور طریقے کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی سمجھے یہ بہت رائل فیملی کا ہے اور بہت اچھی جگہ تعلیم پا کر یہ آگے کو نکلا ہے، تو ہمارا کیریکٹر، ہمارے اخلاق، ہماری سیرت، ہمارا انداز بہت بیسٹ اور بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم اپنے فیوچر کو بھی سامنے رکھیں گے، اور زندگی میں جانے کے بعد، زندگی سے جانے کے بعد کبھی کبھی اپنی لاسٹ جو لائف زندگی ہے قبر، اس کو بھی یاد رکھنا پڑے گا۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جو ہماری جوانی ہے نا، یہ مستانی کی زندگی کہلاتی ہے۔ کسی بھی وقت ہمیں ہماری جوانی لے جا سکتی ہے، اچھے ٹریک پہ بھی جا سکتے ہیں اور برے ٹریک پہ بھی جا سکتے ہیں، کسی کا دل بھی جیت سکتے ہیں اور کسی کے دل کو دکھا کر اس کی آہ بھری آنسو بھی دے سکتے ہیں۔ اسے جوانی کا جو دور ہے یہ دور بہت عجیب سا ہے، کسی بھی ٹریک پر ہماری جوانی فوراً جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جوانی کو اچھے ٹریک پر، اچھی لائن پر، اپنی سوچ کو بہتر سوچ پر، پیور سوچ بنانا، تھاٹ بنانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر پتہ نہیں ہماری زندگی کہاں چلی جائے۔ اکبر الہ آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ کی مناسبت سے میں وہی مثالیں دے رہا ہوں۔ اکبر الہ آبادی انہوں نے اپنا برتھ ڈے منایا۔ آپ ہی مسئلہ بتائیں گے کہ برتھ ڈے ہمیں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ آپ ہی بتائیے۔ نہیں منانا چاہیے، یہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے برتھ ڈے کی۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ کو انسان بنایا، اور یا اللہ ہمیں انسانوں کے کام آنے والا بہتر انسان بنا دے۔ یہ ہے اصل، کیک کاٹنا، چہروں میں مارنا اور پتہ نہیں کیا کیا گانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اکبر الہ آبادی انہوں نے بہت زیادہ ایجوکیشن دیا، بیرسٹر بنے، الہ آباد میں رہتے تھے، تو ان کی بڑی شہرت ہوئی، انہوں نے برتھ ڈے منایا۔ بہت بہترین ایک اسٹوری ہے، اتہاس میں لکھا ہے۔ انہوں نے برتھ ڈے منایا، انہوں نے سارے بڑے بڑے آفیسر کو بلایا۔ جب بڑے بڑے آفیسر آ گئے، ان کے ساتھ کلاس کے لوگ تھے، اسی رینج کے لوگ تھے، تو ٹیبل پہ کھانا لگا۔ اتنے میں باہر سے خادم آیا، اس نے باکس میں پیش کیا، ایک چھوٹا سا باکس، اور یہ کہا کہ آپ کے ابو جہاں باہر کھڑے ہیں، ابھی اندر نہیں آئیں گے، انہوں نے آپ کو برتھ ڈے کے موقع پر گفٹ دیا ہے۔ اب چونکہ باپ کا گفٹ تھا نا، اس لیے سارے جو آئے ہوئے تھے ان کے گیسٹ سب نے بڑی محبت کی نظر سے دیکھا، اور یہ خیال ہو کہ کھانا بعد میں، پہلے ذرا باپ کے گفٹ کو دیکھا جائے۔ تو جب اسے باکس کو کھولا، کارٹون کو کھولا، تو اکبر شرمندہ ہو گیا، چہرہ اس کا اتر گیا، شرمندگی سے سر جھک گیا، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی مٹھائی نہیں تھی، کوئی قیمتی سامان نہیں تھا،
اس کے اندر پھولے ہوئے بیلون تھے، غبارہ بیلون ہوتے ہیں یہاں پہ، بیلون تھے جو بچے کھیلتے ہیں نا، وہ بیلون تھے۔ اسی بیلون کو دیکھ کر اکبر الہ آبادی شرمندہ ہو گئے، لیکن باپ تھے نا اور باپ کا تو احترام تھا، اس لیے انہیں ظاہر نہیں کیا، زبان سے کچھ کہا نہیں، مگر پیشانی پہ بل آ گیا۔ اور دیکھنے والے جو ان کے مہمان تھے وہ بھی سوچے پڑے کہ کیا بات ہے۔ خیر اسے پیک کر کے رکھ دیا، کھانا پینا ہو گیا، سارے گیسٹ چلے گئے۔ جب سارے گیسٹ چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ابو سے ادب سے پوچھا، دیکھو جوانوں، اپنی کامیابی میں اگر ماں باپ کی کوئی بات ہماری نظر میں غلط بھی نظر آئے، یا کہہ رہا ہوں اگر ماں باپ کی کوئی بات ہماری نظر میں غلط بھی نظر آئے تو اونچی آواز نہ کیجیے گا۔ اونچی آواز، ماں باپ کے دلوں کا دکھانا، ان کے آہوں کا لینا، سب سے پہلے دنیا میں اس کی پکڑ آتی ہے اور اسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، برکت زندگی سے نکل جاتی ہے، پرابلم ٹینشن زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا انسان ہونے کے بعد اس رینج کے بڑے بڑے لوگ تھے، شرمندہ ہو گئے، مگر جب باپ کے سامنے آئے تو بہت ہی زیادہ لجاجت اور بہت ہی لوز ہو کر پوچھا، ابو آپ نے مجھے یہ بھیجا، اس کا کیا مقصد ہے، ریزن کیا ہے، مجھے ریزن بتا دیں تاکہ مجھے کوئی میسج ملے۔ تو باپ نے کہا بیٹا کیا اس بیلون کو دیکھ کر، غبارے کو دیکھ کر تم شرمندہ ہو گئے؟ کہ جی ابو میں شرمندہ ہو گیا، اور سب کے سامنے شرمندہ ہو گیا، اب اپنے بھاس کو نکالا، ابو جی میں سب کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ تو کہا بیٹا 30 سال کے تم ہو چکے، جب تم چھوٹے تھے، جب تم چھوٹے تھے تو اسی چھوٹے کی زندگی میں، اسی چھوٹی عمر میں تم اسی غبارے کے روتے تھے، اسی غبارے کو لینے کے لیے تڑپتے تھے، اور جب تک تیری ممی دیتی نہیں تھی تو گھر میں ہنگامہ کرتا تھا، اگر غبارہ مل جاتا تو ایسا لگتا جیسا کسی کو سونا چاندی مل گیا ہو، جیسے کسی کو کوئی بہت بڑی دولت بادشاہت مل گئی ہو۔ تو سنو میں تم کو کہنا چاہتا ہوں کہ بچپن کے زمانے میں جس چیز کو تم بہت لائق پسند کرتے تھے، جوانی میں آنے کے بعد اب وہی چیز تمہاری شرمندگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیا لیکن میسج ہے کہ بچپن میں جس چیز کے لیے تم تڑپتے تھے اور جسے تم اپنے کھیل کے طور پر بادشاہت، سلطنت اور گولڈ سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، بچپن میں وہی چیز تمہاری جوانی میں آ کر تیری شرمندگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں میسج دینا چاہتا ہوں اس جوانی میں کہیں بہت سی ایسی چیزیں نہ ہو، اس جوانی میں بہت سی ایسی چیزیں نہ ہو کہ جوانی ختم ہونے کے بعد جب تم قبر میں جاؤ تو وہاں بھی تم شرمندہ ہو جاؤ۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں میرے باپ پر میں 100 جان قربان ہو جاؤں، کتنے اچھے موقع سے انہوں نے میری آنکھ کھول دی اور میری زندگی کا دھارا اور میری زندگی کا ٹریک انہوں نے بدل دیا۔ اس لیے میرے ساتھیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ، اپنا طور طریقہ، اپنے کیریکٹر، اپنے عمل، اپنی چیزوں پر ایک نگاہ رکھیں، میں کس راہ پہ جا رہا ہوں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم اچھے ماحول میں رہیں، اچھے خیالوں میں رہیں گے۔ خیال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پوزیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، باہر جا کر تعلیم حاصل کی، چونکہ اس زمانے میں باہر جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ لینا اس زمانے میں بہت بڑا کمال تھا، اور ہمارے ملک سے بہت گنے چنے لوگ جا کے پڑھ کر آئے، تو ان کی سوچ تھی نا بہت اونچی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ تھوڑی سی انگریزی آ گئی تھی، انگریزی آ گئی تھی انہیں، پڑھائی آ گئی تھی، آئین سمجھنگ آ گئی تھی۔ تو لاہور میں تھے، وہاں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری، ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے ان پر پورے ملک میں سیمینار ہوا ہے۔ وہ اتنا زیادہ اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا، میموری پاور ان کا اتنا مضبوط تھا کہ ایک دفعہ اگر کسی کتاب کو دیکھ لیا تو ان کو شروع سے آخر تک بالکل یاد ہو جاتا تھا۔ وہ مصر گئے، قاہرہ کی لائبریری پڑھنے گئے تھے، تو وہاں وہ کتاب نظر آئی 250 پیج کی، 200 پیج کی۔ لائبریری سے کہا کہ بھائی میں اس کا زیروکس لینا چاہتا ہوں، کہا زیروکس نہیں لے جا سکتے،
کاپی کرنا چاہتا ہوں تو کاپی نہیں کر سکتے، تو کہا کیا میں یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ تو کہا پڑھ سکتے ہو۔ قاہرہ مصر کی حفظ میں اسی کتاب کو پڑھا، انڈیا دیوبند آئے اور پوری کتاب بینوان 2/2 انہوں نے اپنے قلم سے لکھ دیا۔ کہیں پر بات میں ٹہری نہیں گئی، کہیں پر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ نے ان کو چلتا پھرتا کتابخانہ بنایا تھا، چلتا پھرتا کتابخانہ۔ تو علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ ہے لاہور تھے، تو بعض ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ذرا ہے تو بڑی اچھی صلاحیت، ان کی شاعری جو تھی ماشاءاللہ پورے ملک میں اس کی دھوم مچی تھی، تو مگر شاعری یہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا نگیٹو ہے اس میں، کسی کو سمجھتے نہیں ہے، خوبی بہت ہے مگر کسی کو کچھ سمجھتے نہیں آئی کام سمجھ ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا بھائی ایک مولانا ہے، بڑے مولانا ہیں، ان کا ایجوکیشن بہت ہائی فل ہے، ان سے جا کر ملو۔ کہا ارے ان کے پاس کیا ہوگا؟ تو کسی طرح گئے سنجا کا دور سے، جب وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ پورا مشورہ بنا ہوا ہے، لوگ کوشچن کرتے ہیں آنسر دیتے، تو علامہ اقبال نے یہ کوشچن کیا۔ جب کوشچن کا جواب دے دیا انہوں نے تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ بات نیوٹن نے لکھی ہے۔ خود سے کیا کہہ دیا؟ آپ نے جواب دیا ہے وہ نیوٹن نے لکھی ہے۔ تو علامہ اکبر شاہ کشمیری نے کیا کہا سنو کہ نیوٹن سے 200 سال پہلے زین الدین عراقی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اسکالرز گزرے ہیں، مسلم اسکالرز گزرے ہیں، انہوں نے یہ لاجک لکھی ہے اور نیوٹن نے وہاں سے پڑھ کر اپنی کتاب میں کاپی کی ہے، مگر خیانت یہ کی ہے کہ ریفرنس ان کا نام ہی نہیں دیا ہے۔ تو جب علامہ اکبر شاہ کشمیری نے کہا کہ جن کا نام آپ لیتے ہو کہ 200 سال پہلے ایک بڑے عالم نے وہ لاجک لکھ دی ہے اور وہیں سے دیا نیوٹن نے، لیکن نام تک نہیں لکھا، حالانکہ ہونا چاہیے کہ کسی کا ریفرنس دینا چاہیے۔ بہت سی باتیں ہوئی، تو اس کے بعد تھوڑی دیر تک جب رہے، بار بار آتے جاتے رہے، تو ان کے دل کا حال بدلا۔ اب خیال آیا دنیا 60 سال 70 سال 80 سال کی ہے، شہرت چاہے پوری دنیا میں ہے، ایک نئے دن تو ہمیں مٹی میں مل جانا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمنا درد دل کی ہے، تمنا درد دل کی ہے، تو کر خدمت فقیروں کی۔ اچھے عالم، اللہ والے عالم، اچھے عالم، اچھے مفتی، اچھے محدث، ان کے پاس آنا جانا چاہیے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر خزانہ، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، یعنی یہی ہو ملے گا۔ اللہ کی شان شاعر بھی ہے، دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، شاعرانہ مزاج بھی ہے، جوانوں کو پڑھاتے بھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب دل کا حال بدلا ہے تو دن میں صبح سے شام تک اپنے آفس میں ہیں، لوگوں کے کام کاج میں ہیں، لوگوں کی ضرورتوں میں ہیں، اپنی روزی کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، اور جب رات آتی ہے تو اپنے قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتے بھی ہیں کہ اللہ یہ جوانی بچپن ختم ہوا، جوانی ختم ہوگی، بڑھاپا آئے گا اور ایک دن ہمیں کفن ضرور پہننا ہے۔ لہذا اسی درد دل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ تو آج بھی ان کے ملک میں میوزیم میں ان کا وہ قرآن رکھا ہوا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، شوٹ بوٹ میں آ کر، ٹائی لگا کر، گلے ٹوپی کے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ وہ آنسو کے قطرے قرآن کریم کے پیج پر پڑے، پورا پیج بھیگ گیا۔ آج لاہور کے میوزیم میں وہی پیج کھلا ہوا قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ اقبال نے ہمیں آپ کو بتا دیا کہ ہم چاہے کالج کے کس راستے پر ہوں، ہماری ایجوکیشن چاہے دنیا کی ہو، لیکن دنیا کی ایجوکیشن ہونے کے ساتھ، دنیا کے راہوں میں ہونے کے ساتھ ہم اپنے اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں اور اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے نبی جن کی شفاعت پر ہمارا معاملہ حل ہونا ہے، ان سے ہماری محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے جب آخری وقت آیا، جوانی ڈھل گئی، روزی روٹی کا مسئلہ ختم، آخری وقت آیا تو خیال آیا کہ معاشرے میں جانا ہی پڑے گا۔ تو اس موقع پر انہوں نے بڑی عجیب بات فارسی میں کہی تھی
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر۔ اب چونکہ آخری وقت ہے نا اور دنیا سے جانے کا وقت ہے اور ہمارا آپ کا ایمان بھی ہے، تو کیا کہا؟ اللہ تو غنی ہے، تو ساری کائنات کا سب سے بڑا مالک تو ہے، اور کائنات دنیا کا سب سے بڑا فقیر اور سب سے بڑا محتاج میں۔ آپ چاہے شروع بھی رہو میرے بھائیوں، اچھے مکان بلڈنگ میں رہو، مگر مسلم بڑھاؤ اللہ کے سامنے فقیر اور سائل اور قدر بن جاؤ۔ اللہ کی یہ پسند ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، مجھ سے حساب مت لینا۔ کہتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ سے ایک بڑے پڑھ لگا، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں تو بہت گناہ گار، میں تو نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، آنکھیں غلط دیکھ جاتی ہیں، زبان سے کبھی غلط ہو جاتا ہے، ہمارے خیالوں میں کبھی گندے خیالات آ جاتے ہیں۔ رب کریم ایسا کریم ہے کہ 60 سال نہیں، 70 سال نہیں، 100 سال کا گناہ گار انسان اگر اللہ کے سامنے نادم و شرمندہ ہو کر اپنے بچپن، اپنی جوانی، اپنے بڑھاپے، تمام کے گناہوں کو معافی چاہے گا، پروردگار کی شان رحمت یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ عالم ہے، کہ مفتی ہے، کہ قطب ہے، کہ ابدال ہے، کہ ولی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرا بندہ ندامت و شرمندگی کے آنسو لے کر آیا، پروردگار اسی بنا پر اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں کیا پیش کرنا ہے؟ ندامت و شرمندگی کے آنسو لانا ہے، ٹوٹے ہوئے دل لانا ہے، تاکہ جمعہ کو آ جائیں، الگ سے سجدہ کریں اور پروردگار سے کہتے ہیں میرے مولا میں تو بڑا گناہگار خطاکار ہوں، میں نے تو بہت نافرمانی کی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اے میرے اللہ میں گناہگار، میں فقیر ہوں، آپ مالدار ہیں، مجھ سے حساب مت لینا، مجھ سے حساب لوگے میں حساب نہیں دے سکوں گا۔ گر ہما بینی حسابم ناگزیر، گر ہما بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بن حاضریر۔ کیا کہا؟ اللہ نے حساب ہی لینا ہو، حساب ہی لینا ہو تو میرے نبی، میرے نبی، میرے آقا اور میرے درمیان پردہ کر دینا کہ اگر حساب کتاب ہو گیا تو میرے نبی کو دکھ ہوگا، میرے نبی کو غم ہوگا۔ دنیا میں تو میں نے آپ کی سنت چھوڑی ہے، وہاں میرے نبی کو غم ہوگا۔ اے اقبال، اے فلاں فلاں، تیرے خاطر تو میں نے طائف میں پتھر کھایا تھا، تیرے خاطر تو میرے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تیرے خاطر تو میرے سر کا خون بہتا ہوا میرے چپل تک آیا تھا، آخر تم نے کیا کیا کہ آج شرمندہ ہو رہے ہو؟ دیکھو کیا دل بدلا ہے، حال بدلا ہے، آنکھیں بدلی ہے، سوچ بدلی ہے شاعر، ہے انگریزی تعلیم یافتہ، ہے ایجوکیٹڈ، ہے آفس میں رہنے والے، اس کے باوجود ان کے دل کا حال کتنا پاکیزہ تھا۔ تو یہ پاکیزہ کیسے ہوا؟ اچھے لوگوں کی صحبتوں میں رہنا۔ اس لیے آخری گزارش ہے، اسی گزارش کہ اچھی صحبتوں کو آپ اپنائیے، اچھی فکروں کے ساتھ رہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ سارا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے۔ ہمارا کہیں ایمان ہے نا، اللہ نبی کے صدقے میں سارا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے ہوتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا مانگیے۔ میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، صبح و شام پانچوں نماز کے بعد دل پہ ہاتھ رکھیے، اور سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ پوری سورہ ہے، اس پوری سورہ کو پڑھ کر دل پہ دم کر لیجیے کہ اے اللہ جب میں فیلڈ میں آؤں، اپنی جگہ پر آؤں، تو میرے جسم کو بھی، میرے باڈی کو بھی، میرے دل کو بھی، میرے برین، میرے دماغ کو بھی، اور میری فکر کو بھی اللہ مضبوط بنا دے، تاکہ مضبوطی کے ساتھ میں کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھا ہے انشاءاللہ صبح و شام نماز کے بعد یہ کرنا ہے، اور موقع ملے تو پھر یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، جو آخر میں آئے تو یا قوی یا متین پڑھیں گے۔ اللہ کا نام ہے، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، تیرے نام کا پاور بہت زیادہ، اللہ تو اپنے نام کے پاور کے ساتھ مجھے کامیاب کر دے۔ تو اگر آپ اس طرح سے اللہ کے دربار سے لاؤ لگاتے رہیں گے اور اپنی پوری کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے، اور ماؤں اور والدین کی دعائیں آپ کے حق میں، بھائی بہنوں کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں گی۔ آج میں بہت خوش ہوں
بہت خوش ہوں کہ آپ کے درمیان بیٹھا ہوں اور میں نے آپ کی توجہ، محبت، جذبے اور شوق کو دیکھ کر اتنی ساری باتیں میں نے کہہ ڈالی اپنے ذہن میں نہیں تھا، تو آپ کے شوق اور جذبے نے مجھ سے کہلایا۔ میں انشاءاللہ آپ کی خوشی کے لیے کہہ رہا ہوں اور کروں گا کہ میرا لمبا سفر ہے، اس پورے سفر میں یہ گنہگار مسافر بن کر آپ کے سامنے، اللہ کے سامنے دعا ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اس طرح بیٹھے جیسے نمازیں بیٹھتے ہیں، اپنے اللہ سے دعا بھی کر لیتے ہیں، جم کے دعا کرنی ہے۔ ہر ساتھی یہ کوشش کریں آپ پیارے اللہ کے سامنے سب سے پہلے اپنی گناہگاری کا، سب سے پہلے اپنی گناہگاری کا، اپنی خطا کاری، شرمندگی کا سب اپنے اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر ایمان آپ نہ دیتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، اگر اللہ آپ ہمیں صحیح سالم نہ بناتے، افضل بناتے تو ہم بستر پہ کڑپتے رہتے۔ اللہ اگر آپ ہمیں آنکھیں نہ دیتے تو ہم کس طرح بے چین بے تاب ہوتے۔ اللہ اگر ہمیں کام نہ دیتے تو ہم کتنے پریشان ہوتے۔ اے اللہ، اگر ہمیں آپ انسان کے بجائے کوئی جانور بناتے تو پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ اے اللہ، ساری نعمتوں سے آپ نے ہمیں نوازا ہے، مگر ہم آپ کے نافرمان بندے، مگر ہم چاہیں تو کہاں جائیں، آپ ہی کا دلدار ہے۔ ابن قیم ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، سنیے گا ذرا، ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان بچہ اپنی ماں کا نافرمان تھا، تو ایک دفعہ ماں عاجز آ گئی اور عاجز آ کر اس ماں نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیا۔ یہ بہت آوارہ ہے، آن لائن ہے، اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ بچہ دروازے کے پاس آیا، نوک کیا، اس نے کھٹکھٹایا، ماں نے نہیں کھولا اور یہ کہا کہ تو بہت نافرمان ہے، اب تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جوان بچہ وہیں سو گیا، داخل پہ سیڑھی پہ سو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں اٹھی، اس نے پاؤں سے دھکے لگائے اور کہا یہاں کیوں ہے، کوئی جگہ میرے پاس نہیں۔ جوان یہاں سے چلا اور چلتے ہوئے جا رہا تھا تو الگ الگ سوچ آ رہی تھی، دنیا بہت بڑی ہے، سروس کر لیں گے، پیسے جمع کر لیں گے، زمین خرید لیں گے، مکان بن جائے گا، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، میری بھی زندگی گزر جائے گی، میں بھی ہیپی لائف گزار سکتا ہوں۔ یہ سوچتا ہوا چلا، لیکن جب چوراہے پہ پہنچا تو اس کے دل نے ایک آواز دی، جوانوں سنو، اس کے دل نے آواز دی، جوان، تجھے دنیا کی ساری دولت مل سکتی ہے، تجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل سکتی ہے، مگر ماں کی ممتا تجھے ماں کی گود میں ہی مل سکتی ہے، ماں کی ممتا تجھے کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ یہ بچے جب سنا تو واپس آ گیا اور پھر آ کر اپنے سیڑھی پر باہر سو گیا۔ صبح ہوئی، ماں نے دروازہ کھولا، ماں نے پھر کہا کیوں آ گیا، تو بڑی لجاجت سے ہاتھ مار کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا ممی بس ایک بات سوچ کے آ گیا ہوں، ورنہ دنیا تو بہت بڑی ہے۔ کیا بات؟ کہنے لگا میرے دل نے مجھے آواز دی، اے جوان، سب کچھ مل سکتا ہے مگر میری ماں کی ممتا تو ماں کے پاس ہی ملے گی، وہ ماں کی ممتا کہیں مل نہیں سکتی، اسی ممتا کی بھکاری بن کر آیا۔ جب اس بچے نے یہ بات کہی، ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے اپنے آنچل کو اٹھایا اور بچے کے سر کو اپنے آنچل میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر اپنے گھر میں لے آیا۔ وہ ابن قیم جو بہت بڑے اسکالرز ہے، وہ فرماتے ہیں جس طرح اس جوان نے یہ سوچا کہ ماں کی ممتا مجھے ماں کے پاس ہی مل سکتی ہے، اسی طرح ہر جوان یہ سوچے کہ میری روزی، میری مغفرت، میری روزی، میری مغفرت مجھے اللہ کے در پر ہی مل سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے در کو کھٹکھٹاتے رہیے، اللہ کے در کو کھلاتے رہیے، مانگتے رہیے۔ لہذا ہمارا تھوڑی دیر اپنے آنکھوں کو بند کرنے اور سر کو تھوڑی دیر اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ آج ندامت اور شرمندگی سے اللہ سے اپنی پچھلی زندگی کی معافی چاہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگلی زندگی کی کامیابی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ اس سے تمام ساتھی اپنے سر کو جھکا دیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ کسی جوان بندے نے بڑی عجیب سی بات اپنے اللہ سے کہی ہے، وہی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ کوئی شاعری نہیں ہے اور یہ کوئی نظم بھی نہیں ہے، یہ شاعری نظم نہیں، حقیقت میں یہ دل کی صدا ہے، یہ دل کی آواز ہے۔ اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائے سہے نصیب، آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جائے سہے قسمت، آنسو نہ آئے جوانوں کو سوچو شاید میرے چہرے میں آنکھ نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا لگا ہے، شاید میرے بدن میں دل نہیں ہے، پتھر کی سل لگی ہے۔ اس لیے آج اپنے اللہ سے ندامت و شرمندگی کے ساتھ
دعا کر کے اپنے مستقبل کو اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کی دعائیں کرنی ہے. ایک مناجات ہے، ایک آہ دل ہے، ایک دل کی صدا ہے جو سنیے خدا کے سامنے تڑپیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. سوچو قبر میں کون ہوگا؟ جوان بیٹے کو بڑھاپا کفن باندھنا کر کبھی کبھی قبر میں پہنچاتا ہے. وہاں قبر میں کون ہوگا؟ نہ جوانی ہوگی، نہ ہمارے جوان فرینڈ ہوں گے، نہ ہمارا سرکل ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. کون؟ وہاں اللہ کی رحمت ہوگی، پیارے نبی کی شفاعت ہوگی. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں. سچے دل سے دل میں اللہ سے توبہ کر لو. میرے جوانوں، وہ اللہ یہ نہیں کہتا تو حاجی ہوگا تو ہی میری توبہ قبول کروں گا. نہیں، گنہگار کی توبہ کو قبول کرتا ہے. میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں سزاوار ہوں. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ. مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. ایک جوان کو محشر میں زنجیر باندھ کر بیڑی لگا کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. وہ جوان مڑ کر اپنی ممی کو دیکھے گا، ماں دور سے دیکھتی ہوگی، کہے گا ممی کبھی تم نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا. گھر سے جب روانہ ہوا تیرے آنکھوں میں آنسو تھے، تیرے آنچل میرے سر پر تھے، اپنے آج جہنم ٹھکانا ایک نیکی دے دے. ماں کہے گی بیٹا آج میں کوئی نیکی نہیں دے سکتی. اللہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھے گا، بیوی چہرہ پھیر لے گی، بہن کو پاس پہنچے گا، بہن راستہ بدل دے گی. کون ہوگا میرے جوانوں؟ ایک دن جوانی کو جانا ہے، قبر میں کفن پہن کر پہنچنا ہے. وہاں نہ موبائل ہوگا، نہ وہاں دوست ہوں گے، نہ وہاں سرکل ہوگا، نہ وہاں کوئی اور چیز ہوگی. اگر ہے تو اللہ کی رحمت ہے، نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں، خدمت خلق ہے، یہی چیزیں کام آئیں گی. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. اپنے پیارے اللہ سے اپنے فیوچر کو مانگیے، اپنی ترقی کو مانگیے، اپنی کامیابی کو مانگیے. اللہم لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا مع دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. اے اللہ، ہم زمانے کے سب سے بڑے گناہگار، سب سے بڑے خطا کار، سب سے بڑے سیاہ کار، اللہ آج تیرے سامنے شرمندگی کا ہاتھ اٹھایا ہے. اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تمام کے پچھلے اپنے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ نے، بھائی بہنوں نے دھڑکتے ہوئے دلوں سے
تڑپتے ہوئے دلوں سے دبدباتی ہوئی آنکھوں سے ہمیں یہاں بھیجا کہ جاؤ حج ہاؤس میں رہنا، وہاں کے اچھے ماحول میں رہنا، وہاں اللہ تجھے کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرما دے، اللہ تمام بچوں کو کامیاب فرما دے، اللہ تمام کو کامیابی عطا فرما دے، ناکامی سے بچا دے، ناکامی سے بچا دے، احساس سے کمتری سے بچا دے، ہمت کی پستی سے بچا دے۔ اے اللہ ان تمام جوانوں کو پہلے مرحلے میں کامیاب فرما۔ اے اللہ روز حلال روزی کے لیے اللہ جوانی کو روزی کے لیے لگانا چاہتے ہیں، مولا اتنے بھی یہاں پر رہے، تیرے گھر میں سجدہ کرتے رہے، تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے رہے۔ اللہ اپنا فضل کر دے، اپنا کرم کر دے، اپنی رحمت کر دے، اپنی شفقت کر دے، اپنی مہربانی کر دے، اپنی عنایت کر دے۔ اے اللہ روزی کا دروازہ ان تمام جوانوں کے لیے کھول دیجیے۔ اے اللہ ہم جوانوں کی زندگی کو نہ دیکھیے کہ ہم جوانوں کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہے۔ اللہ تو نے تو فرعون کو بھی بہت دیا تھا، ہارون کو بھی تو نے دیا تھا، حامان کو بھی تو نے دیا تھا، ابو لہب کو بھی تو نے دیا تھا۔ اللہ تو دنیا کے لیے محتاج نہیں ہے۔ اے پاک پروردگار میں ایک مسافر بندہ ان بچوں کے سامنے آیا، ان بچوں نے کہا دعا کرا دو، رب کریم تیری ذات کا واسطہ ہے، تیرے حبیب کا واسطہ ہے، گنبد خضرا کا واسطہ ہے، اے اللہ مسجد نبوی کا واسطہ ہے، اے اللہ خانہ کعبہ کا واسطہ ہے، اے غریبہ کا صحابہ کی قربانیوں کا واسطہ ہے، اے اللہ جوانوں کی قربانیوں اور نیکیوں کا واسطہ ہے۔ اللہ ان تمام جوانوں کو قبول فرما دیجیے، کامیاب فرما دیجیے، بامراد فرما دیجیے، تمنائیں پوری فرما دیجیے، آرزویں پوری فرما دیجیے، مایوسی سے بچا دیجیے، اور روزی کا حلال اور پاکیزہ اور بشارہ اور باعزت ذریعہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی کے بچے یہاں رہیں ان کے رہنے کو قبول فرما کر پورے قوم کے لیے، پوری ملت کے لیے، پورے ملک کے لیے جوانوں کو اللہ نافع بنا دے، خیر الناس میں ینفع کا مصداق بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ جن ہمارے دوستوں نے، جن ہمارے آفیسروں نے، بڑوں نے ان بچوں کے لیے انتظام کیا ہے، ان کو سہولتیں دی ہیں اور سہولتیں دینے کے لیے جو قانونی پہلے کر گئے ہیں، اللہ ان تمام بڑے بڑے آفیسران کو بھی اور جو بھی جو بھی ہوں اللہ ان تمام کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ ان بڑوں کی قربانیاں نہ ہوتی اور ان کی طرف سے اچھا مینجمنٹ نہ ہوتا، یہ ہمارے جوان پتہ نہیں کہاں بھٹکتے ہوتے اور کہاں ہوتے۔ اللہ انہی کے اچھے انتظام کی بنیاد پر ان کو سنہرا اور بہترین ماحول ملا ہے۔ اللہ پورے انتظام کرنے والے حج بھون کے تمام منتظمین کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ ان کو بہتر بدلہ عطا فرما، ان کو خوشحالی فراوانی صحت و سلامتی عطا فرما۔ اللہ جو بھی دعا مانگی ہے تمام دعا کو ان تمام جوان بچوں کے حق میں جہاں جہاں دعا ہوئی اور جہاں جہاں دعا ہونے والی ہے، اللہ اس سے مانگتے ہیں، بھکاری بن کر ان بچوں کے لیے مانگتے ہیں، فقیر بن کر ان بچوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ تمام کے حق میں دعا کو قبول فرما کر کامیاب فرما دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اولیاء کرام کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پڑھیے میرے ساتھ تمام ساتھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔